میں نے آپ کے سامنے 12واں پارہ سورہ ہود کی، یہ سورہ ہود ہے، ہود علیہ السلام ایک نبی تھے، اس کے نام کی سورت ہے، 17 نمبر آیت میں تلاوت کی۔ یہ بڑی غور طلب آیا، یہ اتنی جلدی یہاں سے لوگ گزر گئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے حقیقت کی طرف نگاہ کی نہیں، ترجمہ کر دیا۔ اس پر میں انشاءاللہ ایک ایک بات پہ بحث کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے میرے بھائی، اسی پہ سارا نظام میں آگے چلاؤں گا۔ پورے دین کو بنانے کا مقصد ہی اللہ کا صرف 12 منوانے ہے۔ خالق کا اتنا بڑا نظام، توحید منوانا بعد میں ہے، پہلے انہیں منوانا۔ گل سمجھ گئے ہو نا؟ توحید اس لیے پہلے ان کو کیوں منوانا ہے؟ یہ مانے جائیں گے تو میں مانا جائیں گا۔ یہی فرمائیں گے کہ اسے مانو، یہ فرمائیں گے، اور فرمایا انہوں نے کہ اسے مانو۔ اب جلدی نہ کہہ دیا، خدا جانے انہوں نے کتنا مانا ہے کہ کہتے ہیں مانو۔ سنتے ہو، سنتے ہو، چونکہ اللہ نے ان کو منوانے کے لیے حکم دیا، سب سے پہلے حکم دیا، حکم اس کا عدل ہے۔ میں کہوں گا اللہ اللہ ہو کے اس بات کا اہل ہے کہ وہ حکم تھے 14 کو مانو۔ نہ گل نہیں سمجھ آئی، جا اللہ حکم دے کیا نہیں مانو گے؟ اللہ نے ان کو سب سے پہلے حکم سے منوایا۔ خدا جانے اس حکم کو کتنی مرتبہ ہیر پھیر کر کے لفظ بدل بدل کے منوایا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، جلدی کہہ دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ولایت علی کو پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے پیش کیا، شاید یہ علی کو ولی مان۔ کیا مطلب؟ مطلب کیا تھا توحید کا؟ انہیں منوانا، انہیں مانو۔ ابھی عمل کی بات میں، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، اطاعت ماننے کا نام ہے، عمل کا نام نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو کس؟ وہ اطاعت کرو اللہ کی، چونکہ اطاعت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اے اللہ پتہ نہیں تو نے اپنی اطاعت کو کیسے حکم دیا؟ اطاعت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، فرمایا اس لیے انہی کے بہاف پہ تو میں نے کہا ہے اطیعوا اللہ۔ اگر 14 نہ ہوتے میں کیسے کہتا؟ میری عبادت کا معیار اور اطاعت کا معیار ہی 14 ہے۔ توحید کا معیار اطاعت مکمل۔ اطاعت کس میں ہوتی ہے؟ دین میں، اطاعت ایمان میں، عمل میں اتباع ہوتی ہے، اطاعت نہیں۔ اللہ نے فرمایا اطاعت کرو، اے منوایا، سب سے پہلے منوایا اطاعت کرو۔ کیسی لفظ لگائیں،
اطاعت کرو. اپنے لیے الف نہیں لگائی, واو نہیں لگائی. اطیعوا اللہ اور نہیں ہے, اس کی اطاعت سے پہلے اور نہیں ہے. اپنے لیے اور نہیں کرو, اور ان کی بات میں اور کہتا ہے, اپنی بات میں اور نہیں کرتا. اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ خوش نہیں, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. جب رسول اور علی کی بات کی درمیان میں اطیعوا ایک لگایا, دو نہیں لگائے. پھر مان لو جو اطاعت کا کمال رسول کا ہے وہی علی کا. جس میں یار کی اطاعت رسول ہے تو میرا اطاعت رسول کی ہے وہی اطاعت. کل سمجھ کے آنی حکم بے بھی علی بلا فاصلہ ہے. اطاعت میں بھی علی بلا فاصلہ. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اولے الامر. اس کے بعد پھر منوانے کے لیے جلدی کر, اللہ نے جنت کی لالچ. لگتا ہے ہم شروع سے لالچی ہیں. تسی نہیں فیصلہ بات دے نہیں, تسی ٹھیک ہو. قرآن کسی اور کے لیے کیا کہا دوسرا, پہلے لالچ, جنت کی لالچ. معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی خواہشات کی رس میں نہیں ہوں, چونکہ فطرت کا تقاضا تھا انہیں جنت کی لالچ دوں. ان کی فطرت کا تقاضا تھا کہ ان کی فطرت کو میں جھنجھوڑوں اور کہوں جنت دوں گا, کیونکہ فطرت کے مطابق اس کا جواب ہوگا شاید میں. اچھی بات. اب جب یہ بھی کس سے منوایا, جنت کی خوشخبریاں دے کے, جنت کی ملکیت دے کے, جنت میں شادیاں کرا کے. ایک نا دکھی ہاتھ تیرا کہتے ہاتھ آئے ہائے 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 ہائے. کون سمجھ آئی کرنا صحیح میں کچھ کہنا ذرا نہیں لیتا. اب ذرا پھر اللہ نے تیسری بات یہ کی, ڈرا کے منوایا. معلوم ہوتا ہے یہ بھی تبلیغ, یہ بھی ڈرا کے منوانا بھی دین ہے. خوشخبری میں منوانا بھی دین ہے. ڈائریکٹ حکم دینا بھی دین ہے. دین کے جتنے شعبے منوانے کے تھے اللہ نے سارے پورے کر دیے. اور کیا کیا ہنگل میں کرن لگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے, اس میں اللہ نے اپنا یہاں منوانے کا کمال خود پیدا بنا کے نا, خود کمال بنا کے اسے ایک سوال بنا کے. سوال. اللہ اب آپ سے منوانے کے لیے خود سوالی ہو گیا. نا خدا جانے 14 کیسے ہیں, اللہ بھی سوالی ہو. اور سوال کو استفہام کہتے ہیں. سبحان اللہ. استفہام کے کئی طریقے. استفہام اقراری ہوتا, ایک استفہام انکاری ہوتا, ایک استفہام تحقیری ہوتا, ایک استفہام توبیخی ہوتا. استفہام کی کئی قسمیں ہیں, لیکن یہاں اللہ نے جو آپ سے منوانے کا استفہام استعمال کیا ہے وہ ہے استفہام اقراری. چنگی نہیں لگی کیسا کریں گے, کیسا استفہام اقراری.
اقراری کے کیا معنی ہوتا ہے؟ اقرار کرنا. لیکن استفہام یہ بنایا اللہ نے ہے. یاد کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اگر آپ ساتھ آئے تو خوش بھی ہویا کریں. اللہ نے استفہام اقراری کر کے کہا میں نے ان کو مان لیا ہے تم بھی مانو. نانا غور نہیں فرما رہے. ہائے ہائے. میں اللہ کہتا ہے میں نے بھی مان لیا. کیا تم مانو گے؟ ان گل سے جائیے یار. گل کہیں گے نہیں گل ہے. کتنی بڑی مزید بات ہے. اللہ کا خود مان کے کہنا میں نے مان لیا ہے کیا تم مانو گے؟ یہ اس کی کریمی نہیں. اوئے ہوئے بنوانے کے لیے کیسا اختیار بھی دیا کہ جبر بھی نہیں ہے. اختیار سے مانو گے تو وہ ماننا ہوگا. جبر سے ماننا نہیں. دین میں جبر نہیں ہے. اقرار سے منوانا. میں نے مان لیا ہے تو مانو گے. یہ یہاں سے استفرام ہے اقراری. یہاں سے شروع ہوتا ہے توحید سے. رسول سے بعد میں معلوم ہو گیا کوئی بھی حکم ہوگا اللہ کا پہلے حکم وہاں سے شروع. استفہام ہے چنگی لگتی. استفہام ہے اقراری. اب اللہ فرما رہا ہے دیکھیں الف. یہ الف ہے. اسے الف ہے. دوسری لفظ کہوں جاہل لکیر کہتے ہیں. الف نے بھی بتا دیا ہے اللہ جانے جاہل کون ہے. الف ایسے لگی ہو کیا ہوتی ہے؟ الف یا لکیر کہتے ہیں. خیال کرا میں صرف سمجھانے کے لیے اچھا یہ نہیں بات آپ میں ہو رہی ہے سمجھانے کے لیے. جب اس کے اوپر حمزہ لگا دیں گے نا حمزہ تو یہ حمزے والا الف ہو جائے گا. حمزہ کے معنی ہی سوال کے. دیکھیں میرے بھائی کئی 10 حروف ہیں جو سوال کے لیے آئے ہیں. 10 حروف قرآن میں. ماشاءاللہ. یہ جو حمزے والا سوال ہے نا ہم خوش تھی. حمزے والا سوال اللہ وہاں کرتا ہے پہلے جن کو منوانا ہے ان کے کمال بتا کے ان کے صفات بتا کے کہتا ہے میں نے انہیں مان لیا ہے تم مان لو گے. یہ حمزہ کیا ہے؟ یہ جو حمزہ آیا ہے نا استفہام ہے اقراری. اقراری استفہام. کوئی ڈالی مشکل ہے میرا بلد چھوڑ سا صحیح ہے. صحیح کہ ہو گئے پوجا دے گئے 15 دن میں دیکھ کے آیا. ایک شو نے میرے اگے رکھی موبائل وہ ہو گیا. میں کہ خوش تھی ہوتی ایک لگے ہوئے ایسا نا کرکٹ وہ مجلسوں میں سے دیکھ رہے تھے پیسے ڈوب گئے پھر ڈر گئے. وہ کھولنے میں سمجھے کیا ہو رہا ہے. برادر صاحب استفہام اقراری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد ہے کہ جس ذات کو منوانا ہے اس کے کمال سمجھا کے بتلا کے نمایاں کر کے اس کے منوانے کی طلب رکھنا. یہ آتا ہے اس استفہام حمزہ میں. معلومات ہے 14 اللہ کی طلب ہے. اب خبر نماز طلب نہیں 14 طلب ہے. کہو
نماز میں 14 نہیں، وہ بے طلب نماز ہے۔ نہیں سمجھ آیا حمزے کا اچھا مقصد کیا ہے؟ منوانے کی طلب، منوانے کی طلب۔ اگر آپ اجازت دے، خدا گواہ ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں، ابھی اللہ نے دین بنایا نہیں، 14 کی طلب پہلے اور دنیا 14 سے دور ہوتی جا رہی بچو والا راز نسل سبحان اللہ، بچو دیکھیں، سوال میں سوال تو ہوتا ہے مگر طلب مفہوم ہے، طلب سمجھی جاتی ہے۔ طلب کا تصور خالق کے کمال میں موجود ہے، ذات میں موجود ہے۔ مان ذات میں رہا ہے، سوال سامنے کر رہا ہے۔ عربی لغت کی میں بہت بڑی بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ حمزہ استفہام اقراری میں کمال یہ ہے کہ تمہارا دل نہ بھی مانے لیکن زبان ضرور کہہ دے گی ہاں میں نے مانا۔ یہی ہوا غدیر میں، بخین بخین ساروں نے اس میں یعنی ایک سمجھ آئیے، یعنی اس کے اندر کیا کمال ہے؟ کیونکہ طلب ہے توحید کی، توحید نے اپنے طلب کو بے طلب نہیں کیا، نہ بھی مانے زبان سے تو مانے گا، نہ بھی مانے زبان سے منوا دیا، کیا مانو گے؟ ہم مانیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ حمزہ استفہام اقرار ہے، اس کے بعد کے بعد آگی فے، آفا فے، فے آتی ہے ترتیب ذکری کے لیے۔ ترتیب ذکری یہ ہوتی ہے کہ سوال میں ابہام ہے، اے اللہ کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ سوال تو کرنے والے نے کرنا ہے، سامعین کو تو معلوم نہیں کہ اس نے کیا سوال کرنا ہے۔ یہ فے اس لیے لگائی ہے، لوگوں اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس ابہام کی تشریح ہے، ترتیب ذکری، اجمال کی تفصیل۔ وہ جو سوال اللہ کرنا چاہتا تھا اس کی تفصیل، تفصیل۔ اللہ کو منوانے میں بھی تفصیل کی ضرورت ہے۔ آفا بس، آفا ایک فے آگی ترتیب ذکری، پریشان تو نہیں ہوگی؟ آفا فے آگی ترتیب ذکری کے لیے، شکریہ، سارے سن رہے ہیں، شکریہ، اچھی بات۔ آفا آگے لگایا من، سبحان اللہ، خدا جانے وہ کیسا اللہ ہے، پتہ نہیں اس کا علم کتنا ہی وسیع ہے۔ لفظ من ایک کہیں، ایک، جہاں جہاں ایک ایک ہے، ہر ایک اسی من میں آ گیا۔ کائنات میں اربوں ہیں، اربوں، اللہ ہر ایک کو
الگ الگ من نہیں کہے گا، جو اس کے علم کی وسعت ہے لفظ کو وضع کرنے میں، کہا ایک من اپلائی ہر ایک میں ہو گیا، جتنی ہے کل من ایک من میں، ایک من میں ہم کیا کرو، جتنی من ہے اللہ نے سمو دیے ایک من میں، سب کو سمو دیا، جتنے آپ الگ الگ ہیں من میں۔ جب ولایت کی ضرورت ہوئی رسول سے کہا اب اعلان کر، رسول نے کہا من کنت اب من میں نبی آ گئے، رسول آ گئے، انبیاء آ گئے، غوث و قطب و کلندر آ گئے، مومنین آ گئے، زاہدین آ گئے، عابدین آ گئے۔ اتنی واضح کر دی من، معلوم ہو گیا من نے اتنی وسعت پیدا کر دی کہ کل عالمین کی ہر مخلوق الگ الگ ہو کے بھی وہ من میں ہے۔ یہ وسعت علمی میں ہے، کیسے وسعت ہے سال کے اندر۔ افا من کانا، جو ہو کوئی جو ہو جو من کو بھی من منوائے۔ سمجھ نہیں آئی میں کتنی بڑی بات کی، اسی من کو طلب دے ہوں گا، سمجھ آئیے نا، یہ نہ سمجھ آتی ہے پتورے دیکھنا۔ آفا من آ گیا، من ساروں کو آپ کو اکیلے نکے چھوٹے بڑے عورتیں بیویاں سار من، یہ اللہ تمام دنیا کائنات سے منوانا چاہتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا پھر ان اعضاء سے کہلوائے گا زبان بتا تو نے یہ کہا تھا یا نہیں، تمہارے خود ہاتھ بیان کریں گے، تمہارا جیسی بیان کریں گے، ٹھیک ہے پریشانی ہو، میں اسے ذرا اور آسان کریں۔ افمن کانا اللہ، جو ہو، یہ جو اللہ آتا ہے نا، اللہ کے معنی اوپر، اللہ کے معنی پر، اللہ آتے ہیں انتہائی غایت کے لیے۔ خدا جانے توحید کی انتہائی غایت کون ہے؟ نہیں گوھری بات کہوں جولا، اللہ خود انتہائی غایت نہیں، اللہ نے اللہ میں ایک انتہائی غایت رکھی ہے، کل غایت کی، اللہ کی کل غایت کی انتہا ہی 14۔ نکل سمجھ دادی بھی میری، اللہ جب آ جائے کانا کے ساتھ، کانا بھی بیان کر، افعال ناقصہ ہے کانا، افمن کانا اللہ جب آئے نا، اللہ بیچارہ دو کام کرتا ہے، ایک جو بول رہا ہے اس کے لیے بھی اس کی بھی حمایت کرتا ہے، اور جو آیا ہے منوانے کے لیے جن کو منوانا ہے ان کی بھی حمایت کرتا ہے۔ اللہ نے دو فنکشن کر دیے، دو، ایک جو آیا کون ہے؟ رسول۔ پہلے اللہ کی حرف سے پہلے خود رسول کو منوائے گا، اور منوائے گا ایسے، اور خوش ہو مجبورہ کہوں، منوائے گا ایسے، پہلے کہہ کے کہے گا لوگوں میں نے رسول کو مانا ہے، تم بھی مان لو گے؟ پھر گل خیال کرائے سے یہ گل لغت کی ہو رہی ہے، لغت سے بات نہیں کرتا۔ افا من کانا، اب جو ہوگا، اب کون ہے؟ من کون ذات ہے؟
رسول خدا. اب اللہ نے ہدایت کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ ہادی بنا کے کس کو بھیجا ہے؟ عالمین کے لیے. اس کے پوری دین میں سب سے بڑا ہادی رسول خدا. اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں. خدا جانے اللہ نے اسے کمال میں کیا کچھ کمال دے کے اسے ہادی بنایا. اللہ بھی نہیں. کہوں جملہ کا اجازت دے. کہا اللہ بھی نہیں، ہادی بھی ہے. دیکھو جب تک نماز میں اس کا نام نہیں ہوگا میں عبادت قبول نہیں کروں. کانا حیدری لگبھگ چنگی نہیں پگی میں کھول کے گل پہ کروں گا. میں نے چونکہ لکھ دی ہے پوری تفصیل اسی طرح لغت دودھ دا دودھ پانی دا پانی کا. آپ کے سامنے ہاتھوں میں آئے کیا من کانا علی بس. اب رسول پاک کی بات ہو رہی ہے. من کانا علی بینۃ من ربہ. آپ سے اللہ کہہ رہا ہے لوگوں جو اپنے رب کی طرف سے خود بینہ بن کے آیا. بینہ کی جمع کیا ہے؟ بینہ. بینہ جمع بینہ. رسول کو کیا فرما رہا ہے؟ بینہ. لوگوں جو اپنے رب کی طرف سے بینہ بن کے آئے. بینہ بینہ بے یہ نون چھوٹی ہے 2-3 نقطے. بینہ اس کی جمع ہے بینہ. اسی میں آتا ہے آیات بینات. معلوم ہے جو محمد جیسے ہوں یہی آیات بینات. آیات آیات بینہ کہتے ہیں الحجۃ الفاصلۃ بین الحق والباطل. بینہ وہ ہوتا ہے صرف اس کو دیکھ لینے سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے حق کون ہے باطل. اسی لیے حق الیقین امام کو کہتے ہیں. دیکھنے سے پتر دیکھنے سے سرکار کو دیکھنے سے فیصلہ ہو جاتا ہے حق اور باطل کے درمیان کہ حق کدھر ہے. گل تو چنگی نہیں بھی لگتی پتہ نہیں اچھی لگ رہی چنگی لگتی. دیکھو نا میں 80 کے مسئول ہوں گا. حافظ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلان سے بلان 10 صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں ممبر پہ ایک بات کرتا ہوں خیال کریں بہت ذمہ داری سے بات کی جاتی ہے. الحجۃ الفاصلۃ بین الحق والباطل. او ماننے والوں دیکھو یہ میرا نبی یہ میں اپنے رب کی بینہ ہے جس کو صرف دیکھ کر حق اور باطل میں فرق محسوس ہو جائے. ایک کو اللہ آیا رسول کو منوانے کی. میرے لوگوں اللہ کے مخلوق اے میرا رسول آیا. کیا آیا؟ بینہ بن کر خود حق و باطل کی دلیل بن کر حق و باطل میں فیصلہ بن کر حق و باطل میں فرق بن کر. اب یہ آیا ہے تمہارے پاس آیا تمہارے پاس جن کو لے کے آیا ہے وہ بھی بینہ ہے. جن کو یہ نہیں غور نہیں فرما رہے
جن کو یہ منوانے آئے ہیں وہ اسی طرح برابر کے بینہ ہے. یہ ایک ہے وہ 12 ہیں. یہ 14 مکمل نہیں ہوتے اگر فاطمہ پاک نہ ہوتی. ام ابیہا بینہ سبحان اللہ. یہ آئے ہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ. اب دیکھیں ان کو مان لو. کیا تم ان کو مان لو گے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا تم ان کو مان لو؟ اگلی کیا آگے کیا فرماتا ہے؟ فَيَتْلُوهُ. اللہ کے لیے میری آواز پورے فیصلہ آباد میں گونجے تاکہ ہر آدمی سنے اللہ کیا فرما رہا ہے. فَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. یہ یتلو تلا یتلو تلاوتاً ایک باب آتا جس کے معنی ہے تلاوت کرنا. تلاوت یتلو علیہم آیات تلاوت کرنا. ٹھیک ہے. یہ تلا یتلو تلاوت کے معنی نہیں. خیال کرائے میں ہم جملہ کہنے لگا. تلا یتلو تلون یہ دوسرا مصدر. تلون کے معنی ہے رسول کے بالکل پیچھے پیچھے نقش قدم جو ساتھ ساتھ چلتا ہوا آ رہا. کون آ رہا ہے؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. جو رسول کے پیچھے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلتا ہوا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک. وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ٹھیک ہے. یتلوہ شاہد منہ. اس کے پیچھے بلا فاصل چلتا ہوا آ رہا ہے. جملہ کہہ دوں اگر کہہ دوں تو میرے فرمایا میں نے قرآن قیامت تک بنایا ہے. جب سے قرآن چلا ہے یہ بلا فاصل چلا آ رہا ہے. غدیر پہ بلا فاصل کا اعلان ہو گیا. اب قیامت تک یہی سلسلہ بلا فاصل رہے گا. وہ فاصل میں تو گنجائش ہے ہی نہیں. اللہ نے گنجائش تو چھوڑی. گنجائش تب ہوتی کہیں فاصلہ ختم ہو جاتا جب یہ فاصل جاری ہے اور جاری بھی قیامت تک ہے. اسی جاری کے لیے خوش ہو جاؤ. اللہ نے کہا کسی کو خبر ہو یا نہ ہو کہ یہ جاری سلسلہ رہا. فرمایا دیکھو ہم نے 12ویں کو تمہارے درمیان میں خود غائب کر دیا. اب ڈھونڈو یہ 12واں کہاں سے آیا. نہ 12واں کہو. ہم نے 12ویں کو اپنی غیبت کی دلیل بنا کر امامت کی دلیل میں ان کو تمہارے درمیان میں غائب کر دیا. یہ 12واں رہے گا. کب تک رہے گا؟ قیامت تک. تو معلوم ہو گیا رسول کی جانشینی پیچھے پیچھے کی قیامت تک ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں. اگر یہ سمجھ آئی تو موجہ کرو. ایک منٹ کے لیے بھی خالی نہیں. اگر صاحبان علم ہیں تو میں جملہ کہوں ایک منٹ کے لیے خالی نہیں. جناب علی نے سقیفہ کے لیے 2 دن خالی رکھے. یہ گل سمجھ آئیے. جناب علی کی حکمت جاننے والے گل سمجھ آئیے یا نہیں. یا تو ایک سیکنڈ کے لیے بلا فاصل نہیں سمجھے. سمجھ آئیے یا نہیں. چلو کل ہی جاتے میں سیانے بنو. گاجرہ تھوڑے خیر یتلوہ
شاہد منہ علی تیرے کیا کہ جس کا تعریف ہی اللہ کرنے والا ہو خدا میرے علی علی کے خوش آ کر تعجب کیا یتلوہ شاہد منہ شاہد کے معنی ہے گواہ اس پہ بحث کرے یہ پوری من ہو کی ضمیر کدھر جا رہی بینہ بینہ کون ہے رسول یہ گواہ کس کا ہوگا کس نے بنا کے بھیجا کب بنا کے بھیجا شاہدوں میں یہ رسول کا اس وقت کا گواہ ہے جب رسول کو رسالت مل رہی تھی علی بطور گواہ اور علی ہمارا اللہ خیر کرے سمجھ آئیے معلوم ہو گیا جانشین وہی بنے گا جو گواہ ہے رسالت علی کب سے گواہ ہے جناب علی جو یا شاہدوں میں ہو شاہد کے معنی ہوتا ہے ان کے سر گواہ بھی گواہ شاہدوں میں ہو علی کیا ہے اس رسول کی رسالت کا گواہ ہے اب بات طے ہو اب اگر اس رسول کی خدا واسطے سمجھائے اگر رسول کی رسالت کا انکار کسی نے کیا اس کو کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان میں کافی گواہ اللہ ہے کافی گواہ اللہ ہے کافی کے معنی ہے اللہ کی گواہی کبھی معاذ اللہ رد ہو سکتی پھر گواہی میں معیار برابر کا ہوتا ہے اللہ اللہ ہے علی اللہ نہیں جس علی کی گواہی توحید کے برابر کون ایجنی چھلے ایجاد نہیں ایک گواہ کون یا علی یا علی یا علی مدد ایک گواہ نہ رسالت کا ایک گواہ کون اللہ قل کفا باللہ شہیدم شہید پر میں بحث کروں گا انشاءاللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ ہے من آئے ومن عندہ علم الکتاب کتاب نہیں کتاب کا علم کتاب ہونا ہے وہ کتاب کو کافی کہنے والا ہے ایک گواہ کون ہے علی اللہ نے مگر گواہی میں معیار برابر خوش نہیں ہو گئی یارت پر ایسا علی مفت مل گیا مفت جیڈی پیسہ نہیں کھاتے جیڈی گھر بیٹھے مل گئے شکر اللہ رسالت کا کافی گواہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے دوسرا گواہ کون ہے اے آپ نے خود اللہ کہا رسول نے نہیں کہا کیونکہ رسول کا تو انکار ہوا رسول کا کہا رسول اللہ نے کہا کیونکہ مدعی اللہ بن رہا پہلا ہے تیری رسالت کا گواہ اللہ ہے او میرے بھائیو اے اللہ کو کہو کسی اور کو بھی شریک کر دے فرمایا نہیں ایک وہ ہے جو
اللہ کافی گواہ ہے. دوسرا کون گواہ ہے؟ علی کے علاوہ کون گواہ ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہر ایک کے پاس، پورے 14 ہمارا امام گواہ ہے یا نہیں؟ ہے غریب. اس کے پیچھے اس کا جانشین آ رہا ہو اور بلا فصل آ رہا ہو. ایک المگی کر بلا فصل آ رہا ہو. اس کو میں نے مان کے بھیجا ہے، تم مان لو گے. گلچنی ہے یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال کر کے گئے تم مان لو. استفہام اقراری. یہ اور کیا لگ لکھے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ. جناب موسیٰ کی کتاب تورات میں ان کا تفصیل سے ذکر موجود ہے. سبحان اللہ. تفصیل سے ذکر تورات میں. اچھا تورات لکھی کیسے؟ اچھا اللہ لکھ دے بھائی یاری میں چھکے تو دے میں دھوکا مارا. اللہ لکھے تو اللہ لکھے. ہاں یہ صحیح فرما رہے ہیں. جیسے نے کہا ہے مجھ سے تورات پوچھنی ہے تو تورات پوچھو، انجیل پوچھنی ہو تو انجیل پوچھو، قرآن پوچھنا ہو تو قرآن پوچھو. اجے نہیں سمجھ آئی تو موجہ یہ تو زیادہ سی کچھ نہیں کہہ صحیح بات. انہیں ان کا ذکر تفصیل سے کس میں موجود ہے؟ تورات میں موجود ہے. جن کا ذکر تفصیل سے کل میری سمجھ آنی بھی میں یہ زور لا کے بیان کرنا تاکہ تمہیں سمجھ آئے، خدا واسطے سمجھ آئے. کیا تم انہیں مان لو گے؟ یہ ہے استفہام اقراری. اس سے پہلے ہم نے ان کو کتاب موسیٰ میں بھی تفصیل کے ساتھ. تاریخ کیوں ہوگی؟ ساری کتابیں کو اصل کتابیں ملتی نہیں. پیرس لیا کہ وہ بہت بڑے گرجا گھر ان کے اندر بھی 12 ہواریوں کی تصویریں بھی میں نے لی وہاں، تو وہاں بھی نہیں ہے. پورے یورپ میں میں گیا، ہر جگہ کینیڈا میں، یوکے میں، امریکہ میں، کوئی 22-23 ریاستوں میں گیا. مجھے کہیں نہ انجیل ملی، نہ صحیح تورات ملی، نہ زبور ملی. صحیح سے بھی بدلے ہوئے لیے ہی نہیں. انہوں کا ملے جب ملے ہی نہیں ہے تو میں لینا کیا؟ آپ خوش نصیب ہیں کہ قرآن محفوظ ہے. ہم سمجھ آئیے کہ کیوں حفاظت کے لیے اللہ نے کہا میں محافظ ہوں. ہم محافظ ہیں، کوئی اور بھی ہے. ان کو مان لو گے؟ ان کو امام و رحمہ، ان کو امام اور رحمت للعالمین مان لو گے؟ نہیں سمجھ آئی. اللہ کیا سوال کر رہا ہے؟ انہیں امام اور رحمت للعالمین، رسول امام الانبیاء ہے، یہ بھی امام ہے. خیال کرائے ان کو امام اور رحمت للعالمین مان لو گے؟ نہ تارے کو سوال ہے. دیکھو کتنی بڑی بات. کہاں سے اللہ نے بات چلا کے کہاں تک آپ کو پہنچا کے کہا مان لو گے؟ ہون گال کر رہا میں اب میں کرنے لگا ہوں. دیکھیں اللہ کہتا ہے میں نے مان کے رسول کو بھیجا ہے. رسول کو بھی میں نے مانا ہے.
अब रसूल जिनको मनवा रहा है ये भी पैसे ना तुम मान लोगे, इनको इमाम और रहमतल लिल आलमीन मान लोगे। इनको मैंने ही तो इमाम बनाया है, मैं ही ने तो रहमतल लिल आलमीन बनाया। मान लोगे, ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे? कल मैं जुमला कह रहे ओ जो भी पहले मैंने दोहराया, अब अल्लाह ने कहा मेरे करम के जो आज छूट है तुम पर, दिल से ना भी मानो, जबान से कह दो हमने मान लिया। कितनी बड़ी बात हो गई। यही वजह है कि उन्हीं को आमनू फिर कहा गया।